الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان دار مشت خاک را قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں لگی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ برادران اسلام، آج محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ ہے، تو آج ہم ذکر امام عالی مقام اور امام عالی مقام کے رفقا کا جو میدان کربلا میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو گئے، آج ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، شہداء اور شہید کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ سر کٹ گیا، سر دھڑ الگ ہو گئے، اعضاء بکھر گئے، عقل میں تو بات نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے ان کی حیات کا۔ یہ شہید زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، یہ نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، شہید یا بنا ہے شہادت سے، بنا ہے لفظ یا شہود سے یا مشاہدہ سے۔ اگر ہم لغت کے اعتبار سے یہ مانیں شہید کا لفظ بنا ہے مشاہدہ سے، تو مشاہدہ کا معنی ہے دیکھ لینا۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ شہید پیش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو شہید کے ساتھ وعدہ فرمایا ان انعامات کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ کے جلووں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، شہید کا معنی شہادت سے گواہی دینے والا۔ تو جس وقت اللہ کا بندہ مرد ہو یا عورت ہو، جس وقت اعلاء کلمات اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اگر یہ دین حق نہ ہوتا تو ہم جان کیوں پیش کرتے۔ یہ گواہی ہے اس بات کی کہ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ دین برحق ہے۔ اور شہید کا معنی پانے والا بھی ہے، تیسرا معنی شہید کا معنی پانے والا۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے ساتھ وعدہ فرمایا، حوروں کے تعداد کے اعتبار سے جنت کے اندر اعلیٰ مقام، گناہوں کی معافی، 6 انعامات کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے لیے۔ جو ہی وہ جام شہادت نوش کرتا ہے وہ 6 کے 6 انعام پا لیتا ہے۔ شہید کا معنی پانے والا۔ اور شہید کا اور معنی بھی ہے، چوتھا معنی شہید کا، شہید بنا ہے شہود سے۔ شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حاضر ہوتا ہے۔ وہ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، بارگاہ ایزدی میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے جب دیکھتا ہے، سر کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی کی انگلی کو کاٹا جائے، انجیکشن بھی وہ نہ لگایا جائے، خاص وہ نشے والا، تو درد تو ہوگا۔ تو جسم کٹ رہا ہو درد نہ ہو، کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا۔ قرآن میں ہے، سورہ یوسف کے اندر ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مکھڑا سامنے ہو، مصر کی عورتیں سیب کاٹیں، سیب بھی کی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی اور احساس بھی نہ ہوا، خون بہہ پڑا، انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہ ہوا، درد نہ ہوا کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکھڑا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن اور یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر سامنے مکھڑا یوسفی ہو، مصری عورتوں کے ہاتھ کٹ جائیں، انگلیاں کٹ جائیں تو درد نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے رب کا حسن و جمال سامنے ہو، جمال الوہیت کے جلوے جب سامنے ہوں، اللہ کا دیدار جب نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے جب شہید کو نصیب ہوں تو اسے بھی درد، بلکہ شہید کی روح تو پکار کے کہتی ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ ابتداءً میں نے لفظ شہید کی وضاحت کر دی معنی کے اعتبار سے۔ شہادت کی 2 قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ شہادت جہری کہتے ہیں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمن کی تلوار ہو، گولی ہو، اس کے وار سے مسلمان مرد و عورت ہے، اللہ کو پیارا ہو جائے، روح پرواز کر جائے، اسے شہادت جہری کہتے ہیں۔ اور شہادت سری کہ کسی کو زہر دے دیا جائے،
اور وہ زہر کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے، یہ بھی شہادت کی موت ہے، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت ہے، نیکی ہے، وہ سب تک نیکی نہیں جب تک کہ اس کا تعلق وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے، کیا حضور علیہ السلام کو شہادت سری یا شہادت جہری نصیب ہوئی؟ ظاہراً تو یہ ہے کہ دشمنوں نے آپ پہ حملے کیے، پتھراؤ کیا، جنگ احد کے اندر خون مبارک بہا، لیکن حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ لیکن شہادت تو بہت بڑا انعام ہے، ہر نعمت کا تعلق تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کو بھی یہ نعمت نصیب ہوئی یا نہیں؟ ہاں، وجود مصطفیٰ میں جو حقیقت تھی شہادت کی، چاہے وہ سری ہو چاہے حقیقت شہادت کی وہ جہری ہو، وہ آپ کے وجود مسعود کے اندر تھی، اور آپ اصل کائنات ہیں۔ آپ کی فرع ایک امام حسن ہیں اور ایک آپ کی فرع امام حسین ہیں۔ تو وہ جو شہادت کی حقیقت تھی، سری شہادت، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا، شہزادہ امام حسن بھی شہید ہو گئے۔ جو حضور علیہ السلام کی ذات میں حقیقت تھی، اس کا ظہور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اور جو آپ کے وجود مسعود کے اندر شہادت جہری کی حقیقت تھی، وہ میدان کربلا کے اندر جمعہ کا روز تھا، 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام کے وہ شہادت جہری سے اس حقیقت کا ظہور ہوا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب اصل ہیں اور آپ کی اولاد آپ کی فرع ہے، یہ شاخ ہیں، شاخ پہ جو پھل لگتا ہے وہ اصل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ اب ہم واقعے کی صورت میں آگے بیان کریں گے جی۔ واقعے کی صورت میں فضائل تو حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کے بیان فرمائے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دل میں کتنا پیار تھا، حدیث پاک ہے۔ جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے چھوٹی عمر میں ایسے آ رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر دوڑتے ہوئے، ایک شہزادہ گرتا ہے، پھر دوسرا اٹھا، پھر اور گر جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی جب نظر پڑی، آپ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا، تو ہم اپنے مقتدیوں کو بھی مسئلہ بتاتے ہیں، بھئی آپ جمعہ کی سنتے نہ پڑھیں جب خطبہ شروع ہو جائے۔ کیوں؟ خطبہ سننا واجب ہے، واجب کا مقام سنت سے اعلیٰ ہے، لہٰذا آپ سنت جمعہ کی بعد میں پڑھیں، فرضوں کے بعد۔ جب خطبہ شروع ہو جائے سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے خطبہ جمعہ کا وہ اس وقت چھوڑ دیا اور اپنے غلاموں کی مقتدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ساتھ ارشاد بھی فرمایا کہ اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے۔ فتنے کا لفظ عربی میں، اور فتنے کا ترجمہ اور مفہوم ہوتا ہے آزمائش، اور سامنے ان کو بٹھایا، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب کو وہ پیارے کتنے ہیں۔ اور تیسری حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ ان دونوں شہزادوں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ اور اللہ کے محبوب کبھی سونگا بھی کرتے تھے، فرماتے تھے یہ جنت کی نازبو ہیں، پمری خوشبو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر پودا گلاب کا تو پھول بھی گلاب کا ہوگا، پودا اگر چنبیلی کا تو پھر پھول بھی چنبیلی کا۔ تو یہ شہزادوں کی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جنت کے یہ پھول ہیں، تو پتہ چلا یہ جنتی جوانوں کے جب سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور علیہ السلام بہت پیار کیا کرتے تھے، صحابہ بھی بہت پیار کیا کرتے تھے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر نے انہیں کندھوں پہ اٹھا لیا. بڑی خیانت کرتے ہیں لوگ، خیانت کرتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کی دوریاں، نفرتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ ان میں پیار تھا. یہ شیر و شکر تھے، محبت، اور اللہ کے پیارے محبوب نے دونوں کو فیض دیا ہے. اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، سب نے فیض اللہ کے محبوب سے لیا ہے. جو صحابہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ہدایت کے ستارے ہیں. جو اہل بیت ہیں یہ کشتی ہے، سفینہ نوح ہے. ہم دونوں کے غلام ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے، حضرت مولا علی بھی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی طرف. فرماتے ہیں علی امام حسن کا چہرہ تو دیکھو، یہ آپ سے صورت نہیں ملتی ہے، ان کے نانا حضور سے ملتی ہے. امام الانبیاء سے ان کی صورت ملتی ہے، آمنہ کے لال سے، چہرہ والضحیٰ، ہاں چہرہ والضحیٰ والے محبوب سے ان کی صورت ملتی ہے. صدیق اکبر کندھے پہ اٹھائے ہیں کہ ان کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی خوش ہو رہے ہیں، یہ آپس میں پیار ہے. صدیق اکبر مصلی پر ہیں، پیچھے مقتدی امام حضرت مولا علی ہیں، حسنین کریمین ان کے مقتدی ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان میں آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. جس وقت یزید تخت پر بیٹھا، یزید یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سالے ہیں، آپس میں رشتہ داری ہے. یزید جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس نے آرڈر جاری کیا تھا کہ جو گورنر بھی تھے، کہ جو عام شخصیات ہیں وہ مجھے امیر المومنین مانیں. تو مدینہ پاک کے اندر بھی جو گورنر تھے ان کے پاس بھی آرڈر آیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پر رضامند نہیں تھے. تو حالات ایسے ہوئے، اب یہ واقعہ جو ہے سن 61 ہجری کا ہے، حدیث میں تو ہے نہیں. حدیث کے اندر جو فضائل ہیں، چند حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، یا مقام شہادت، شہید کا مقام، یا اہل بیت کی عظمت آیت تطہیر کے اندر، یا حضور علیہ السلام کی احادیث پاک کے اندر. یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ تاریخی واقعہ ہے. تاریخ کے اندر سچے واقعات بھی ہیں اور جھوٹے واقعات بھی ہیں. تاریخ لکھنے والے کربلا کی تاریخ شیعہ بھی ہیں، جنہوں نے زیادہ کچھ اور بڑھا کے لکھا، صحابہ کے خلاف لکھا. اور کوئی لکھنے والے خارجی بھی ہیں. خارجی کا اپنا مزاج ہے، رافضی کا اپنا مزاج ہے. رافضی کے دل میں صحابی کی محبت نہیں ہوتی، خارجی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی. مختلف لکھنے والے. اب تاریخ کی بات منو ان، اگر قرآن سے متصادم ہو ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے، اگر حدیث رسول سے متصادم ہو ہم تاریخ کی بات کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیں گے. کس کو لیں گے؟ قرآن کو لیں گے اور حدیث کو لیں گے. یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ تاریخ کا ہے. اس میں پھر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی. لکھنے والے ہمارے سنی بھی ہیں اور دیوبندی مکتب فکر کے بھی ہیں، غیر مقلدین بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں. ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں واقعہ کربلا کو لکھنے والے. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے لکھا. تو بہت سی چیزیں ان میں ملاوٹ بھی ہو گئی. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے میزان الکتب. کتابیں بہت سی سامنے رکھ کر ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب نقشبندی رسولیہ شیرازیہ لاہور مدرسہ، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ ایران میں گئے تھے. اس دور کے اندر 40,000 کی کتابیں لائے، بہت پرانے دور کی بات. پھر کتابوں کا مطالعہ کیا، سنیوں کی کتابیں، شیعہ، دیوبندی، وہابیوں کی، کربلا کے حوالے سے.
کس سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کون سی ملاوٹ کی ہے، پوری تحقیق اور ریسرچ کر کے بہت وقت لگایا۔ اتنی ضخیم کتاب ہے جی، اس کا نام ہے میزان القطب۔ فلاں کتاب کے اندر یہ ملاوٹ ہوئی، فلاں کتاب میں یہ بات ہے، تو انہوں نے لکھا۔ تو واقعہ کربلا کے اندر ایک بات بیان کی جاتی ہے، حضرت بی بی صغرا اور پھر حضرت امام علی اکبر کا خط کربلا سے کہ وہ چھوٹی تھی، ان کو مدینہ طیبہ ہی چھوڑ کے آئے تھے، پھر اس کو بڑا کرب اور دردناک انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے۔ جو حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی وہ شادی شدہ تھی اور وہ مدینہ پاک میں رہی۔ حضرت امام عالی مقام اپنی اس لخت جگر نور نظر دختر پاک کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ کیوں؟ شریعت کی پاسداری کی خاطر کہ ان کے جو خاوند صاحب تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے سفر پر، خاوند کی اجازت کے بغیر والد محترم اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے ساتھ نہیں لائے۔ وجہ یہ تھی، اور جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ من گڑت بات ہے۔ دوسری بات، استاد محترم نے میزان القطب کے اندر یہ جو دول ہے یہ کربلا میں یہ ثابت ہے یا نہیں؟ امام عالی مقام نے تو ویسے گھوڑے پہ بھی سواری فرمائی، اونٹ پہ سواری فرمائی ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر گھوڑا تھا یا نہیں؟ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تھا، بہت سی کتابوں میں لکھاری جو لکھنے والے ہیں، لیکن استاذ محترم شیخ القرآن مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق اور ریسرچ فرمائی وہ فرماتے ہیں کربلا کے اندر گھوڑے نہیں تھے، وہاں اونٹ اور اونٹنیاں تھے۔ جب نہیں تھے تو پھر دل یہ تو بہت سا حصہ بیان کا اور دوڑے اور مرثیے بہت سے شعر اشعار وہ ایک طرف ہو جائیں گے کہ وہاں نہیں تھا۔ رکوب کا لفظ، راکب کا عربی لغت، پھر انہوں نے پھر بہت سے حوالے دی۔ ہمارے ایک سنی مولانا صاحب کی کتاب ہے شہادت نواس سید الابرار، اتنی بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے، 700-800 صفحوں کی۔ تو ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ میں اتنا 20,000 کے اتنا انعام دوں گا جو دل ثابت کرے۔ تو اس مولانا صاحب نے چونکہ وہ بھی ہماری جماعت کے تھے، اس نے لکھ دیا تھا کہ جی ثابت ہے، دل ثابت ہے، گھوڑے پر آپ نے میدان کربلا کے اندر سواری فرمائی ہے۔ تو استاد جی فرمایا کرتے، کتاب میں لکھتے ہیں، پھر میں مولانا صاحب کے پاس خود گیا تھا کہ مجھے یہ حوالہ چاہیے، آپ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ دل اور گھوڑے کے بارے میں، کیا میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے گھوڑے پہ سواری فرمائی؟ مجھے حوالہ چاہیے۔ تو کہنے لگے جی کتاب میرے پاس تو نہیں ہے، اور جگہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو اتنا جرمانہ اب آپ ثابت کریں۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کتاب، تو عرض کرنے کا مطلب ہے تاریخ کا جو واقعہ ہوتا ہے نا، جیسے آج کل نوائے وقت جنگ چھپ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر واقعہ سچا ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے ہر خبر، تو ایسے تاریخ لکھنے والے بھائی اہل تشیع بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، روافض ہیں، مختلف ذہنوں کے ہیں، تو تاریخ کے اندر سچے واقعات بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ اب ایک کتاب البدایہ والنہایہ عربی کی ہے، ابن کثیر جو مفسر ہے، محدث بھی ہے، اس نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے، اس میں بھی واقعہ کربلا ہے، اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، بہت سے علماء نے ذکر کیا ہے۔ میں نے متعدد کتابوں کا مطالعہ کیا، اب وقت مختصر، تھوڑی سی ایسی جھلک میں بھی بیان کر دیتا ہوں، سنیں گے آپ واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ 2 باتیں میں نے یہ عرض کر دی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ملاوٹ والا سلسلہ ہے، اس لیے کئی ہمارے جو محقق حضرات تھے نا وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھی بیان نہیں فرماتے تھے، تو اور بھی کئی محقق تھے وہ فضائل بیان فرماتے، بلکہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ کربلا میں بہت ظلم ہوا، اسی جملے پہ آپ نے اکتفا، کربلا کے اندر بہت
اہل بیت پر، نواز رسول اور ان کے رفقا پر ظلم ہوا تھا، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکاڑوی اور ہمارے علماء بیان فرماتے تھے اس واقعے کو، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کچھ تھوڑا سا میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، تو سنیں گے نا آپ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کے بعد، اذان بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی ان کے کانوں میں، تو آپ نے چوما اور پھر ادھر بھی بوسہ دے دیا، گلے پر بھی بوسہ دیا، اور بوسہ بھی دیا اپنے نواسے کو، اور آنکھوں میں آنسو بھی آ، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ علم نبوت ہے جو آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی آپ کے سامنے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، نواسے کو گود میں اٹھائے ہوئے اور چوم بھی رہے، رو بھی رہے۔ گھر کے اندر جو خواتین تھیں انہوں نے پوچھا، ہے اللہ کے محبوب خوشی کا وقت ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو میں نے چوم رہا ہوں اپنے لخت جگر کو، اپنے نواسے کو چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں، اور میری نگاہ نبوت کربلا کے میدان کو دیکھ، واقع کربلا کو۔ اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا۔ جب یزید کی طرف سے بہت زیادہ سختی ہوئی، مدینہ طیبہ آپ چھوڑنے پہ اللہ کی رضا بھی اس میں تھی، مجبور ہوئے، ظاہراً اسباب ایسے بنے، آدھی رات کا ٹائم ہے، آخری سلام کرنے کے لیے نواز رسول اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روضے پاک پہ حاضر ہوتے ہیں، اور آ کے رو کے عرض کرتے ہیں، نانا حضور جس مدینے پاک کی گلیوں میں آپ کی زلفوں کو مہاریں بنا کے میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، اب حالات ایسے ہیں اسی مدینے پاک کی فضا کو چھوڑ رہا ہوں، اب مدینے پاک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس مسجد نبوی شریف کے اندر آپ سر سجدے میں رکھتے اور آپ کا یہ شہزادہ آپ کے کندھوں پہ پشت پہ سوار ہوتا، تسبیح کو بڑھا دیا جاتا تھا، جن کی خاطر جمعہ کا خطبہ بھی چھوڑ دیا جاتا تھا، اب حالات ایسے رو بھی رہے ہیں اور نانا حضور کو درد بھری یہ کہانی بات بھی عرض کر رہے ہیں، اور اسی حال کے اندر جب اونگ آتی ہے کیا دیکھتے ہیں، نانا حضور نے آپ کو گود میں ایسے لے لیا اور چوم رہے، بوسہ دیا، فرمایا بیٹا حسین میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے صبر اللہ تعالیٰ تجھے نصیب فرمائے، تقدیر ہے۔ پھر وہاں سلام کر کے جنت البقیع آتے ہیں، جنت البقیع آئے کہاں؟ اپنی امی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اپنی امی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، امی لخت جگر حاضر ہے، سلام پیش کرنے آیا ہوں، مدینے پاک کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو جس وقت سلام کیا ہوگا اپنی امی حضور کی بارگاہ کے اندر، ہم تو مزار اور قبر پہ جائیں صرف قبر کو دیکھتے ہیں، اور جو صاحب نظر ہوں وہ بات بھی سنتے ہیں اور دیدار بھی کرتے ہیں۔ یہاں تو سامنا شہزادہ کھڑا تھا جہاں سے غوثیت تقسیم ہوتی ہے، قطبیت ملتی ہے، جہاں سے ابدال کو ابدالیت ملتی ہے، ولایت کا نور ملتا ہے، دیکھ بھی گویا کہ رہے ہیں، امی حضور کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے لخت جگر کا سلام قبول کیجئے، مجھے اجازت دیں میں مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور امی حضور نے بھی دعائیں دی، صبر کی تلقین فرمائی، پھر اپنے برادر اکبر کو سلام کیا، شہزادہ امام حسن کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے لیے جو ہی قافلہ، جو ان میں بچے بھی تھے خواتین بھی تھیں، روانگی کا وقت آیا، ہم مومنوں کی امی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ میں عصا مبارک ہے، جسم کانپ رہا تھا، بڑھاپے کی کیفیت تھی، وہ پریشانی کے عالم میں کہ شہزادہ امام حسین مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسے چل کے آئیں، فرماتی ہیں بیٹا حسین مدینہ پاک کو کیوں چھوڑ رہے؟ جب آپ نے آگے سامنے عرض کیا، فرماتے ہیں ایسا کرنا پھر میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ کوفے کی طرف نہ جانا، میدان کربلا کی طرف نہ جانا،
मक्कातुल मुकरमा चला जाना और तरफ चले जाना, उधर न जाना। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अम्मी हुजूर आप क्यों मुझे रोक रही हैं उधर? फरमाया आपके नाना हुजूर ने ये फरमाया था। आप अर्ज करने लगे अम्मी जान आप जानती हैं क्या मेरे नाना हुजूर ने मुझे नहीं बताया, मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ होना क्या है। ऐसे हाथ का इशारा किया, ये तारीख की बात है, हाथ का इशारा किया, पर्दे करबला तक हट गए, हिजाब हट गए। जब हटे हैं तो सामने दिखा दिया वही मंजर, ये मेरे अली अकबर का इधर लाशा तड़पेगा, इधर फलां मेरा शहजादा कुर्बान होगा, फहां मेरा भतीजा इमाम कासिम कुर्बान होगा, इधर हजरत अब्बास के बाजू कलम होंगे। ये हिजाब पर्दे हटा के मंजर दिखा दिया। अम्मी हुजूर हुसैन को भी पता है पर अल्लाह की रजा पे राजी हैं। वहां से चले और कई दिन हफ्ते लगे, मक्कातुल मुकरमा पहुंचे। नवासे रसूल और आपके रफ़ाक़ा ने उम्रा किया, वहां तवाफ किए। हज को सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे, हज के अय्याम आगे, हज शुरू होने वाला था। वहां भी ऐसे हालात, और वहां फिर वहां से खत भी आए थे कूफियों के 150 या से ज्यादा कि इमाम आली मकाम जल्दी तशरीफ लाएं, हम तो यजीद से मुतनफ़िर हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, आपके हाथ में बैत करेंगे। इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला ने खत भेजा था कि फिजा अच्छी है, आप जल्दी तशरीफ लाएं। कूफियों के खत भी आए, ये ज़ाहिरी सबब था, ये ज़ाहिरी सबब था। आपने वहां से भी तैयारी की, सहाबा मशवरा देने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और सहाबा ने कि हमारा मशवरा है कि आप उधर न जाएं, और आपने तैयारी फरमा ली। वहां से जब रवाना हुए, मक्कातुल मुकरमा से लेकर करबला तक 20 से ज़ायद मंजिलें आईं, हर मंजिल पे उतरना हुआ, पड़ाव डाला गया। एक ऐसी मंजिल भी आई थी जहां 1000 यजीद के फौजी आए थे, मुकाबले के अंदर आए थे, और वो प्यास की वजह से मरने वाले थे। सवारियां भी प्यासी हो गई थी, वहां पानी नहीं था। जब नवासे रसूल की बारगाह में आपके गुलामों ने अर्ज की नवासे रसूल पानी नहीं है, इमाम आली मकाम सवारी से नीचे उतरे, अपना आसा मुबारक आपने उस फिजा, उस जमीन पर मारा और पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। पानी का चश्मा अब हुसैनी भी पी रहे हैं। फरमाया जो यजीदी थे कि फरमाया पियो, तुम भी पियो, सवारियों को पिलाओ। और तारीख की किताब में आता है कि एक यजीदी ने कहा कि मैंने जिस वक्त मशकीज़ा, प्यास की वजह से इतना निढाल था, मशकीज़ा मुंह के करीब जिस वक्त पानी लगाया तो गिर गया। नवासे रसूल की नज़र पड़ी, आप सवारी से नीचे उतरे, मशकीज़ा उठा के अपने हाथों से मुझे पानी पिलाए। किसको? जो यजीद की तरफ से आया था, दुश्मन बन के आया था। ये मंजिलें तय 7 मुहर्रम को करबला के अंदर ये काफिला पहुंचा, पानी बंद के रख दिया गया। रास्ते में तो पानी का चश्मा, लेकिन वहां 3 दिन तक भूख और प्यास की वजह से शहीद होते रहे, वहां पानी का चश्मा जारी। आपने सुना है जी फलां चश्मा है जी, कराची जाए जी मंगू पीर चश्मे है या नहीं है, फलां जगह चश्मा है, ये चश्मे जारी किसने किए? फलां वली ने, फलां बुजुर्ग ने जी। पानी नहीं था, उन्होंने जी ऐसे दम किया, इशारा किया, पानी का चश्मा जारी कर दिया, और आज तक पानी खत्म ही। ये कौन है जो सदियों बाद आए? और हम किन का जिक्र कर रहे हैं? डायरेक्ट जिन्होंने प्यारे महबूब से फैज लिया है, जो खूने रसूल हैं, उनकी रूहानियत कितनी हो गई। तो रास्ते में तो चश्मा जारी कर दिया, और उधर मैदान करबला के अंदर 3 दिन के इमाम अली असगर प्यासे हैं, जिनकी वालदा मोहतरमा की छाती में दूध खुश्क हो गया। आप अपने हाथों पे उठा के यजीदियों के सामने करते हैं, मेरे साथ हमारे साथ तुम्हारा इख्तलाफ है, मेरे साथ हमारे साथ इख्तलाफ है। ये 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? उस जालिम ने तीर मारा और गले पे लगा, और उसी वक्त खून का फुवारा जारी हुआ, हाथ में लिया और सर आसमान की तरफ नवासे रसूल ने किया, या अल्लाह अगर तू ऐसे राजी है तो हुसैन भी राजी।
ایک ایک شہید ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے بچے بلک رہے ہیں۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے مشکیزہ بھر کے آ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے اتنے تیر مارے ہیں کہ چھلنی کر دیا تھا مشکیزے کو، پانی بہ گیا اور راستے کے اندر حملہ کیا، ایک بازو قلم کر دیا، پھر اور بازو بھی قلم کر دیا اور یکبارگی حملہ کیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ ایک شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نشانی تھے، امام علی مقام کے پاس آئے، چاچا حضور مجھے بھی اجازت دو، میں بھی میدان میں اترتا ہوں، یزیدیوں سے مقابلہ۔ آپ نے ماتھے کو چوما، فرمایا بیٹا تو میرے بھائی جان کی تصویر ہے، میرے بھائی امام حسن کی تصویر ہے، تجھے دیکھتا ہوں دل کو خوشی ہوتی ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو وہ رو کے عرض کرنے لگے کہ میرے ابا حضور نے میرے گلے میں تعویذ ڈالا تھا، فرمایا جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ تو تعویذ کو گلے سے کھول کے پڑھا تو اس میں خط لکھا ہوا تھا، لکھا امام حسن نے فرمایا بیٹا قاسم، جب تیرے چچا امام حسین پہ مصیبت کا وقت آئے اپنی جان کو نہ بچانا، قربان کر دینا، ان کی غلامی کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ تو خط دکھا دیا کہ دیکھو یہ آپ کے بھائی جان کا میرے ابا حضور کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اجازت جب دیتے ہیں گاجر مولی کی طرح کئی یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اور اتنے میں 18 سالہ آپ کے جوان بیٹے حضرت امام علی اکبر، جس وقت لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے ادھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ ملتا ہے، ان کی صورت آمنہ کے لال سے ملتی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک چہرے پاک سے ان کی صورت ملتی تھی، اور وہاں کربلا کے اندر اذانیں بھی یہ پڑھتے رہے۔ اور جس وقت امام علی مقام نے انہیں سواری پہ بٹھایا، سر پہ دستار ہے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، سامنے یزیدیوں کی یلغار تھی، یکبارگی جب حملہ کیا تو آپ زخمی ہوئے واپس پلٹے، العطش العطش العطش۔ ابا حضور کو عرض کرتے ہیں ابا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ امام علی مقام سامنے آئے، فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ جب بیٹے نے منہ کھولا امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک، فرمایا بیٹا میری زبان کو چوس لے۔ جب زبان کو چوستے ہیں عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا اگر پانی میرے پاس ہوتا تو اسے میں چھپا کے رکھتا، یہ اللہ کی رضا پہ راضی۔ تو عرض کیا وہاں مجبور نہیں تھے، اللہ کی رضا پہ، راستے میں تو پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اگر چاہتے تو نہر فرات کا پانی ان کے قدموں کے بوسے لیتا، اللہ کی تقدیر اور یہ رضامندی تھی۔ دوسرے انداز سے جو لوگ سوچنے والے ہیں مولا علی مشکل کشا ہیں، وہاں کربلا میں کہاں مشکل کشائی ہوئی؟ اللہ کے محبوب کو پکارتے ہو مدد کے لیے، وہاں مدد کیوں نہیں ہوئی؟ اور اللہ کے بندو ذرا حدیث کو تو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب گود میں اٹھا کے چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت دعا نہیں مانگی یا اللہ آنے والی مصیبت سے میرے لخت جگر کو بچا، بلکہ آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرے نواسے کو صبر دینا۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی علم تھا، سیدہ خاتون جنت کو بھی پتا تھا، خود نواسے رسول بھی جانتے تھے، اور مولا علی بھی جانتے تھے اس بات کو۔ جب آپ سفر سے آئے تھے قافلے کے ساتھ، ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ بھائی، گرمی کا موسم تھا، اس علاقے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا بستی نینوا کربلا۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، فرمایا سواریوں کو روک دو، اور گرم ریتلے میدان میں مولا علی نے نفل شروع فرما دی، قیام میں کھڑے اور روئے جا رہے ہیں، رکوع میں آنکھوں کی سے آنسو کی برسات ہے، پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے لخت جگر کو صبر دینا۔ مولا علی بھی جانتے تھے، فرمایا بھائی ادھر خیمے لگائے جائیں گے۔ مولا علی اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں میدان کربلا جب سجے گا ادھر خیمے لگائے جائیں گے، اور ادھر میرے لخت جگر کا لاشا تڑپے گا، ادھر حضرت امام علی اکبر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔
وہاں جو ظالم جو ادھر یزیدی ہیں ان کی طرف سے یہ ظلم ہوگا۔ حضرت مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں توجہ فرمائیں، یہ واقعہ کربلا مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ جب 10ویں کی رات آئی تھی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چراغ گل کر دو، اور آپ نے فرمایا اپنے رفقا کو یہ میری جان کے دشمن ہیں یزیدی، میں کھلے دل سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، اپنی جان بچا کے جو جانا چاہے جا سکتے ہو۔ چراغ بھی گل کر دی اندھیرے میں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ کافی دیر تک چراغ گل کر دیے، پھر چراغ جب روشن کیا تو دیکھا سب پر کیفیت اشک بار تھے، رو رہے تھے، اور آپ کے ایک بہت پیارے ساتھی تھے، وہ رو کے کہنے لگے اے نواس رسول، اس مقام پر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، قیامت کے روز آپ کے نانا حضور کو منہ کیا دکھائیں گے۔ صبح ہوئی، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام قاسم بھی شہید ہو گئے، امام علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ 17 افراد اہل بیت کے تھے حضور علیہ السلام کے خاندان کے جو شہید ہوئے، ان میں حضرت ابو بکر بن علی بھی ہیں، عمر بن علی بھی ہیں، ابو بکر بن حسن بھی ہیں، عمر بن حسن بھی ہیں، عثمان بن حسن بھی ہیں، لیکن رافضی ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کا نام ہے صحابہ والا۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ بھی امام حسن کے شہزادے ہیں، مولا علی کے شہزادے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہم سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، یہ بھی شہید ہوئے ہیں میدان کربلا کے اندر، مگر ان کا نام تک اصحاب ثلاثہ کا جو بغض ہے ان کا نام مولا علی کے بیٹوں کو بھلا دیا ہے، اور حضرت امام حسن کے بیٹوں کو بھلا دیا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب امام علی مقام کی باری آئی، آپ میدان میں جس وقت آئے تو سامنے یزیدی ہیں، خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، خط بھی آپ نے ان کو پہلے دکھائے تھے کہ میں خود تو یہ تمہارے خطوط ہیں، یہ ظاہری سبب بھی تھا، ظاہری سبب یہ تھا، باطنی سبب تو اللہ کی رضا تھی۔ اور جس وقت یکبارگی انہوں نے حملہ کیا، تاریخی کتابوں میں 33 زخم نیزے کے، جہاں حضور علیہ السلام تو گلے مبارک کو چوما کرتے تھے، فرماتے یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے خوشبو آتی ہے، حضور علیہ السلام سونگھا کرتے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے۔ اور جس وقت آپ کا وجود مسعود سواری سے نیچے آیا، خون کا فوارہ، نہ پانی اور نہ وہاں بظاہر مٹی سے تیمم، اور جیسا لعین یزیدی آپ کے سینے پہ سوار ہوا، فرماتے ہیں ایک طرف ہو جا، میرے نانا حضور کے امتی جو وہ تو جمعہ کا خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، میرا سجدہ کبھی قضا نہیں ہوا۔ سجدہ تو ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں، ہاں گھر کے اندر بھی کر لیتے ہیں، دکان میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو سجدہ کربلا کے اندر امام علی مقام نے کیا تھا، اس نواسے کی ہمت پہ، اس نواسے کی ہمت پہ امام الانبیاء کو ناز ہے، اس کی جرت اور ہمت پہ مولا علی کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ توجہ کیجئے، ذرا وقت اگر زیادہ بھی ہو جائے تو محسوس نہیں فرمائیں گے، خوش بیٹھے ہو نا، اجازت ہے بھائی، ذرا توجہ فرمائیں بھائی۔ ادھر میں ذرا ٹھہر کے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام کون ہیں؟ شہزادہ۔ ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ شروع میں نے حدیثیں علماء سے آپ سے سنتے بھی ہو، تو میری لائبریری میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رشید ابن رشید۔ کون لکھنے والا ہے؟ ابو یزید بٹ، دیوبندی مولوی۔ تو اس نے لکھا کہ یہ 2 شہزادوں کی جیسے جنگ ہوگی نا، ایک طاقتور تھا ایک کمزور تھا، جو طاقتور تھا وہ جیت گیا، کمزور ہار گیا، یہ اس نے لکھا۔ اور لکھا ہے اسی کتاب کے اندر کہ معاذ اللہ امام علی مقام نے بغاوت کی، امام علی مقام کو باغی لکھ دیا۔ کوئی سنی اس بات کو مانتا ہے؟ اور جگہ لکھا 26 مولویوں کے سائن ہیں، 10 خط ہیں،
اور ابو یزید بٹ کہتا ہے مجھے اپنے ماں باپ کے جنتی ہونے میں شک ہے، یزید کے جنتی ہونے میں شک ہی نہیں۔ یہ مولوی دا کھ ریا، علم اس کو لے ڈوبا، برباد ہو گیا نا۔ ہم کہتے ہیں دعا مانگو جب قیامت کا میدان ہو، ہمارا حشر امام عالی مقام کے ساتھ ہو، اللہ ہمیں انہی سے اٹھائے، انہی کے قریب سے، اور تمہیں یزید مبارک ہو۔ اور پھر ایک فتوے کی کتاب بھی ہے، فتاوی رشیدیہ، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ دیوبندی مسلک کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سارے ایک جیسے، جی فرق ہی نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ اتنی بڑی کتاب ہے۔ اس مفتی صاحب سے پوچھا گیا جی بتائیے محرم شریف کا مہینہ ہو، امام عالی مقام کے نام کی سبیل لگا دیتے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ثواب ہو شہداء کربلا کو، تو اس کے بارے میں جناب کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ دودھ پی رہے ہیں مسلمان، پلانے والے مسلمان، حسینی اہل بیت کے غلام، اور یہ کہتا ہے یہ حرام، کیوں کہ امام عالی مقام کا نام آ گیا۔ اسی فتوے کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا جناب یہ کوا کھانا، یہ جو اڑ رہا ہے کوا، زاغ معروفہ، اس کو کھانا آخر بڑا ثواب ہے، کوا کھاؤ تو ثواب ہے۔ پھر پوچھا گیا جناب ایک اور فتویٰ بھی دے دو، ہندو جو اپنی ہندو لوگ ہولی دیوالی کے اندر یہ پھلیاں تقسیم کرتے ہیں، ہندوؤں سے لے کر کھانا، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، کوا کھانا بڑا ثواب ہے، امام عالی مقام کے نام کی سبیل ہو، شربت ہو، لنگر ہو، یہ کھانا حرام ہے۔ کوئی اس کو ماننے کے لیے آپ میں بیٹھا ہے تیار؟ پیو گے یا نہیں؟ حسینی لنگر کھاؤ گے؟ شربت، دودھ، ہاں دودھ کی سبیل ہو، امام عالی مقام کا نام آنے سے وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ یہ کیسے عقل کے دشمن ہیں؟ ہاں جب اللہ تبارک و تعالی، دیکھو نا یہ اللہ کی ناراضگی ہے نا، پڑھنے کے باوجود بھی، اور اتنا لکھ دیا معاذ اللہ، باغی تک لکھ دیا۔ بہت سی میں نے ایک کتاب کا نام بتایا، 2 کتابوں کا، اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ معاذ اللہ امام عالی مقام کو باغی لکھ دیا، اور اب بھی اندر سے یزید کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سٹیجوں پر عوام سے ڈرتے ہیں۔ کھول کے بیان سنیو، مبارک ہو، آپ کے ایسے پاکیزہ نظریات ہیں، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ایسا سچا اور پکا عقیدہ ہے، ہم سے ممبر پہ پوچھو بتائیں گے، اور اگر بازار میں پوچھو بتائیں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں کہ عقیدہ ہمارا سچا ہے، ہم شرمندگی والے شرمسار نہیں ہیں، وہ لوگ شرمسار ہیں کہ ممبر پہ کیسے کہیں۔ کتابوں میں لکھ دیا، اندر بھی ہے، اب اپنی عوام کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، کیسے کہیں امام عالی مقام کو باغی، اور اس کو امیر المومنین لکھ دیا۔ تو میں جناب آخر میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، آخر میں توجہ کیجئے، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے یہ قافلہ پھر کیسے کربلا میں آیا تھا، تو وقت پہ تشریف لایا کریں۔ آخر میں عرض کر رہا ہوں، تو میں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے کو؟ 90 لاکھ کو، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ امام عالی مقام کیا باغی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو حسینی سید ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست، در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ غریب نواز۔ ہمارے تو بزرگوں نے، ہماری تو ماں نے ہمیں دودھ ہی ایسے پلائے گھٹی میں جن میں نواز رسول کا پیار ہے، سادات کا پیار ہے، اہل بیت کا پیار ہے، صحابہ کا پیار ہے۔ خواجہ محمد یار رحمت اللہ علیہ ایک بستی سے گزر ہوا، آپ ایسے گھوڑی یا اونٹنی پہ سوار تھے، لوگوں سے پوچھا میاں اس بستی کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس بستی کا نام ہے حسین واہ، حسین واہ۔ بس ایسے ہی امام عالی مقام کا نام آیا، وجد کرتے ہوئے نیچے آ گرے، حسین واہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نواز رسول کی محبت حضور علیہ السلام کے دل میں کیسی تھی؟ مولا علی کو کتنا پیار تھا، اور آپ کی امی حضور کو کتنا پیار تھا، سنیوں کے دل کے اندر کتنا پیار ہے۔ اس قسم کی تحریریں لکھ کر
اپنی قبر کو بھی لوگوں نے کالا کر دیا پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ تو جس وقت یہ میدان کربلا 10 محرم یہ دن کو واقعہ پیش آنے والا تھا نا، تاریخ کے اندر ایک تھوڑی سی ایسی بات سن لیں، رات 10ویں کی تھی تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، جو سوئے ہوئے تھے نا خیمے کے اندر، کسی نے دیکھا کوئی خاتون ہے پردے کی حالت میں ہیں اور ایسے میدان اس کربلا کے اندر ایسے جھاڑو دے رہے۔ اس نے پوچھا بی بی صاحبہ آپ کون ہیں، یہ جھاڑو کیوں دے رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کل یہاں میرے بیٹوں کی قربانی، وہ شہید ہوں گے، ان پہ ظلم و ستم ہوگا، ادھر علی اکبر کا لاشا تڑپے گا، ادھر میرے لخت جگر کا لاشا۔ یہ سب کچھ علم تھا، خبر کہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ اس کو کہتے ہیں مقام تسلیم و رضا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ادھر سے ہی ہم شروع کریں گے کہ یہ قافلہ پھر واپس کیسے گیا تھا مدینہ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت شہداء کربلا کے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ سنتے پڑھ لیجیے۔ اللہ اللہ اللہ۔